إن الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو سے ہونے والے نقصانات میں سے سب سے پہلا ہے معاشی نقصان۔ اس میں کاروبار اور ملازمت میں مختلف قسم کے نقصانات، اچھے چلتے ہوئے کاروبار میں رکاوٹیں، ترقی نہ ہونا، کام پر جانے سے شدید گھبراہٹ، کام میں دل نہ لگنا جیسی علامات شامل ہیں۔ حصول علم میں مشکلات۔ اس قسم کے علامات میں پڑھائی میں دل نہ لگنا، امتحانات کے دنوں میں صحت کی اچانک خرابی، اچھا ذہن ہونے کے باوجود یادداشت کی اچانک خرابی، امتحانات کے دوران ذہن معوف ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ شادی بیاہ یا میاں بیوی کے تعلقات میں رکاوٹیں اور دیگر رشتوں میں رنجشیں۔ اس کی علامات میں انسانوں کے درمیان تعلقات میں خرابی، خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ، میاں بیوی میں قربت میں رکاوٹیں، لڑکوں یا لڑکیوں کے رشتوں میں بندش، اولاد کی جانب سے والدین کی نافرمانی، والد یا والدہ کی جانب سے اولاد سے بلا وجہ ناراضگی اور اولاد کی حق تلفی اور بعض دیگر اثرات شامل ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ جادو شر ڈال دیتا ہے، خاوند اور میاں بیوی میں جدائی، آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے اور مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ معاشی مشکلات۔ کاروبار یا ملازمت میں پریشانیاں، معاش کے کاموں میں رکاوٹیں، غیر متوقع حیران کن نقصانات، اہلیت اور حق کے باوجود ترقی نہ مل پانا، فصلوں یا باغات میں نقصانات، رہائشی، کاروباری یا زرعی زندگی پر مشکلات، مکان یا کام کی جگہ پر زرعی یا غیر زرعی زمین پر کسی گندے علم کے ذریعے پریشانی اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ جادو کن چیزوں سے کروایا جاتا ہے؟ مختلف علماء دین کی تحریروں اور ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کسی شخص پر جادو کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جادوگر کھانے یا پینے کے ذریعے، پینے کی اشیاء کے ذریعے زہر کسی شخص کے جسم میں داخل کرا دیتے ہیں۔ کسی شخص کے بال، ناخن یا حیض سے آلودہ کپڑے اس پر جادو کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کسی شخص کے پہنے ہوئے کپڑے، خصوصاً بالائی جسم کا لباس، مثلاً قمیض، کرتا، بلاؤز، بنیان، بیرونی یا اندرونی استعمال کے دیگر کپڑے اس شخص پر جادو کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ زیر استعمال کنگھی یا ہیئر برش بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ جادو کروانے کے لیے سر کے بالوں کا استعمال زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ کتب حدیث میں درج ایک واقعہ سے ذہن میں اٹھنے والے کئی سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بنی زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ روایت کے مطابق اس یہودی شخص نے اس کام کے لیے بال اور کنگھی کو استعمال کیا تھا۔ دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا قدم مبارک کی طرف۔ ایک فرشتے نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا ہے لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا گیا، کنگھے اور سر کے بالوں میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال، اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب، زروان کے کنویں میں۔ فرشتوں کی جانب سے جس کنویں کی نشاندہی کی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کو ساتھ لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو کا سامان وہاں سے برآمد ہوا۔ اس کنویں کا پانی مہندی کے عرق کی طرح رنگین ہو رہا تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ جادو کیسے کروایا جاتا ہے؟ جادو کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جادو کرنے والے شرک اور کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جادو کروانے کے لیے جانے والے مرد و خواتین بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔
لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جادو کرنے والا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو میں استعمال ہونے والے سامان کو یا تو زمین میں کسی جگہ دفن کرواتا ہے، یا اس سامان کو کسی وزنی چیز کے ساتھ باندھ کر کسی کنویں، نہر یا دریا میں ڈال دیتا ہے، یا کسی دیوار یا کسی بلند جگہ پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی چیز پر جادو کروا کر اسے رستے میں، سڑک پر، دروازے کے سامنے، مکان میں یا کاروبار سے متعلق دوسرے مقامات پہ ڈلوا دیا جاتا ہے۔ کبھی کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے جادو کی کوشش کی جاتی ہے، مگر عموماً اس قسم کے جادو اپنی تاثیر میں بہت ہلکے اور کم وقتی ثابت ہوئے ہیں۔ چند احتیاطی تدابیر۔ جادو سے حفاظت کے لیے پاک صاف رہنا، وضو کا اہتمام کرنا، 5 وقت نماز قائم کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، رمضان کے روزے رکھنا اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود پیش کرتے رہنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صاف ستھرا رہنا بیماریوں سے حفاظت کا اور صحت مند رہنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے پاکیزگی حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ باوضو رہنا ہے۔ صاف ستھرا رہنا کئی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح باوضو رہنا کئی ماورائی اثرات خصوصاً جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو چیزیں جادو کرنے میں استعمال ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اپنے استعمال شدہ پرانے کپڑے کسی غیر کو نہ دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت دینا ضروری ہو تو پہلے اسے دھو کر سکھا لیں پھر کسی کو دیں۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ نئے کپڑے سحر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ 1 یا 2 مرتبہ استعمال شدہ کپڑوں پر بھی جادو کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ کسی پر جادو کرنے کے لیے جادوگر اس شخص کے کئی بار پہنے ہوئے پرانے کپڑے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سر کے بال، ہاتھ پیروں کے ناخن، کنگھے وغیرہ کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ کنگھا کرتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے سر سے اترنے والے بال اور کٹے ہوئے ناخن وغیرہ ضائع کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ کئی حضرات و خواتین نے پوچھا کہ شرارتی لوگ اور مخالف کے شر سے بچنے کے لیے کیا احتیاط کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کی آیات کو حفاظتی ڈھال بنا لیا جائے اور طہارت و پاکیزگی اختیار کی جائے۔ اس نقطے کے پیش نظر کسی شر سے حفاظت کی خاطر بال کٹواتے وقت باوضو ہونا چاہیے۔ مزید احتیاط کرنا ہو تو بال کٹوانے کے لیے گھر سے جاتے وقت وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لے اور تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر سر کے بالوں اور چہرے کا مسح کر لیں۔ پہلے پیشانی سے مسح کرتے ہوئے گردن تک لے آئیں اور پھر اس کے بعد پیشانی سے شروع کر کے چہرے کا مسح کریں۔ ایک خاص احتیاطی تدبیر یہ بھی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بال کٹوانے نہ جائیں۔ اگر جنابت ہوئی ہو، بدخوابی ہوئی ہو یا کسی اور وجہ سے غسل کی حاجت ہو اور بال کٹوانا بھی جانا ہو تو ناپاکی کی حالت میں نہ جائیں، پہلے غسل کر لیں پھر بال کٹوائیں۔ بہتر ہوگا کہ ہاتھ اور پیروں کے ناخن تراشنے سے پہلے بھی وضو کر لیا جائے، یعنی ناخن باوضو ہو کر تراشے جائیں۔ کسی اور سے مثلا کسی دکان پر ناخن کٹوانے ہوں تو احتیاطاً پہلے وضو کر کے 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں انگوٹھوں پر دم کر لیں۔ اپنے پہلے زیر استعمال شدہ کنگھے، کنگھی یا ہیئر برش کو پرانا ہونے پر ضائع کرنا ہو تو اسے پانی سے دھو کر 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے اس پہ دم کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to subscribe, like, comment and share this channel.